یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا کہ کیسا نبی ہے تمہیں پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فخر سے کہا کہ ہمیں تو فخر ہے، اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے جس نے زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات، ہر چھوٹے بڑے کام میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی آپ نے رہنمائی نہ فرمائی۔ اور اس سال تو میرا دل یقیناً خون کا آنسو رویا کہ وہ مناظر میلاد کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے دیکھنے کو ملے کہ میرے خیال میں یہ مناظر دیکھ کر کوئی کافر بھی شرمائے۔ اور اس موقع پر میں ان علماء سے گزارش کروں گا کہ جو میلاد کے حق میں ہیں، میلاد منانے کے لیے دلائل دیتے ہیں، اب کریں روک تھام جو خرافات شامل ہو گئی ہیں، یقیناً اس کے حق میں آپ بھی نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ نہایت درد دل کے ساتھ میں 2021 کے میلاد کے جلوسوں کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے لگا ہوں، اور یقیناً اس سال تو ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کا دل خون کے آنسو رویا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے، اور بقول حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں تو اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ کی ولادت امت کے لیے ایک سعادت ہے۔ دنیا سے ظلمتوں اور اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے روشن کر دیا، ظلمتوں کو دور کر دیا، اندھیروں کو دور کر دیا۔ کون کافر ہوگا جس کو آپ کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ اتنی خوشی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تشریعی زندگی گزاری ہے، یعنی مبعوث ہونے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں آپ نے زندگی گزاری، اور پھر کوئی کام چھوٹا ہو بڑا ہو، یہاں تک کہ پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا کہ کیسا نبی ہے تمہیں پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فخر سے کہا کہ ہمیں تو فخر ہے، اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے جس نے زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات، ہر چھوٹے بڑے کام میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی آپ نے رہنمائی نہ فرمائی۔ تو آپ کی ولادت تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے حوالے سے خوشی منانا کیا آپ بھول گئے تھے، یا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ خوشی اس طرح منائی جاتی ہے؟ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، بعد والے ادوار، کہیں بھی میلاد منانے کا کوئی ثبوت اور کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ کی محبت کا اظہار اپنے عمل سے کرنا ہے۔ محبت ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ آپ کی اطاعت اللہ کا حکم ہے، ہمارے اوپر اللہ کا فریضہ ہے، لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کا اظہار کا طریقہ کیا ہے، یہ تو کوئی پوچھے صحابہ کرام سے اور ان سے سیکھے۔ آپ کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لیکن آخر زمانے کے لوگوں نے، خیر القرون کے بعد آخر زمانے کے لوگوں نے میلاد کا ایجاد کیا، اور اس کے اندر اپنی توانائی لگائی۔ سال بھر میں ایک دن آپ کی میلاد منا کر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا،
اور اس کے اندر ابھی اتنی تبدیلیاں اور اتنی خرافات شامل ہو گئے ہیں کہ ہر سال نئی چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. اور اس سال تو میرا دل یقیناً خون کا آنسو رویا کہ وہ مناظر میلاد کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے دیکھنے کو ملے کہ میرے خیال میں یہ مناظر دیکھ کر کوئی کافر بھی شرمائے. اور اس موقع پر میں ان علماء سے گزارش کروں گا کہ جو میلاد کے حق میں ہیں، میلاد منانے کے لیے دلائل دیتے ہیں، اب کریں روک تھام جو خرافات شامل ہو گئی ہیں. یقیناً اس کے حق میں آپ بھی نہیں ہوں گے. اس سال تو وہ مناظر ہمیں سامنے آئے. راجہ بازار میں اندر اذان ہو رہی ہے، مسجد میں نمازی نہیں ہے، باہر جلوس میں شامل ہے، دھوم دھڑاکہ ہو رہا ہے، گانوں کی تھاپ پہ رقص ہو رہا ہے. حور سجا کر، ملتان میں حور سجا کر اسٹیج پہ لایا گیا لوگوں کی زیارت کے لیے، میلاد کے جلوس میں. میلاد کا جلوس ہے، قسم قسم کے گانوں کے تھاپ پر رقص ہو رہا ہے، شیطان کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچی جا رہی ہے. اور پھر میلاد کے جلوس میں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، مکس ڈانس ہو رہا ہے. اور یہاں پر یہ بات میں ضرور ذکر کروں گا، ایک بہت ہی معروف شخصیت جس کی موجودگی میں ڈانس ہو رہا ہے، خوشی منایا جا رہا ہے، اور وہ حضرت بیٹھے دیکھ رہے ہیں. میلاد کے نام پر آپ جو علماء ہیں، جو اس کے قائل ہیں، اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں کہ کیا ان کرتوتوں کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکو گے؟ قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا تھا میرے میلاد کے حوالے سے، کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس ڈانس اور جس ناچ گانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آج آپ کے نام پر وہ سارا کچھ جائز، وہ سارے مناظر آپ کو ویڈیو میں دکھائے جائیں گے، آپ بھی دیکھ کر شرمائیں گے کہ کیا اس طرح میلاد منایا جاتا ہے. اور مجھے تو ایک چیز کہنے میں تردد نہیں ہے، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سامنے رکھ کر ابتداءً ادھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی فضائل تھے، لیکن ہوتے ہوتے آج کرسمس کے نام سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ڈے مناتے ہیں، ساری برائیاں ہو رہی ہے. یورپ اور امریکہ میں دیکھیں سال بھر میں اتنا شراب نہیں پیا جاتا جتنا کرسمس ڈے میں پیا جاتا ہے. اب تو مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، ڈانس اور ناچ گانے اور مکس محافل. اب اگلے سال پتہ نہیں کس شکل میں یہ سامنے آتا ہے. خدا کے لیے عشق رسول سمجھاؤ، عشق رسول کی دعوت دو، وہ عشق، وہ محبت جو اطاعت کی شکل میں ظاہر ہو جائے. جو جتنا محب ہوتا ہے، جو جتنا پسند کرنے والا ہوتا ہے، جو جتنا عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی ہر سنت اور ہر ادا سے محبت کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا لیلا مجنون کا عشق اور محبت. مجنون کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. کہتا جب لیلا کے در و دیوار سے میں گزرتا ہوں تو فرط محبت میں، محبت کی وجہ سے اس کے گھر کے در و دیوار کو چومتا ہوں. کہتا ہے ان در و دیوار اور اس مٹی اور دیوار کی کوئی محبت نہیں ہے، محبت اس کی ہے جو یہاں رہتی تھی. اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو حضور کی ہر سنت سے محبت ہوگی. جس نبی نے ہمیں کھانے پینے کا، ہمیں جوتا پہننے کا، ہمیں پیشاب پخانے کا اور ہمیں ہر چیز سکھا کر گئے، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کوئی چیز مخفی نہیں چھوڑی.
آج اس نبی کی سنت پر ہم عمل کر کے یہ بتائیں کہ ہم نبوی ہیں، میرا نبی ایسا تھا۔ آفاقہا اگر دید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیز دیگری۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے شرق و غرب دنیا کا کونا کونا چھان مارا، تیرے جیسا حسن میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب اس حسن کو چھوڑ کر ہم آپ کے خلاف شکلیں بناتے ہیں، خلاف لباس استعمال کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کو چھوڑ کر ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ کی صفات کو چھوڑ کر ہم غلط صفات اپناتے ہیں۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ انتہائی درد مندانہ اپیل ہے علماء سے، عوام سے۔ عوام تو کل انام ہے، ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، جو دل میں آیا خوشی کے نام سے کر دیا، لیکن علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی قیادت کریں، ان کو سنبھالیں۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر وہ علماء جو عید میلاد منانے کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اس دوسری سائٹ پر بھی ذرا غور کریں، خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، گر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اب ان خرافات کو سنبھالنا اور ان کو روکنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت کے مطابق زندگی گزار کر عشق مصطفیٰ کا صحیح مظہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔